بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم چیپٹر نمبر 18 کے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹاپک ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کا۔ اے سیکشول ریپروڈکشن میں سب سے پہلے پارتھینوجینیسس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، پارتھینوجینیسس کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک ایگ کا فرٹیلائزیشن کے بغیر ڈیولپ کر کے ایک مکمل نیا جاندار بنا دینا، اور اس کی بہترین مثالیں چیونٹی، مکھی اور بھیڑ ہیں، ویسپس جنہیں کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی میں میلز یا ڈرونز، یہ دونوں میل ہی کے نام ہیں، میل بی بھی کہا جاتا ہے، ڈرون بی کہا جاتا ہے، یہ انفرٹیلائزڈ ایگ سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ملکہ مکھی اگرچہ میل سے میل گیمیٹس لے لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایگز لے کرتی ہے تو سب ایگز فرٹیلائز نہیں ہو پاتے، کچھ فرٹیلائزیشن کے بغیر ہی ڈیولپ کر جاتے ہیں۔ ڈرون بی سے حاصل ہونے والے سپرمز کو ملکہ مکھی ایک تھیلی میں اسٹور کر لیتی ہے، جس کو ایک والو کے ذریعے کلوزڈ رکھا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ایگ فرٹیلائزڈ ہو پائیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹور کیے گئے سپرمز سے فرٹیلائز نہیں ہو پاتے۔ ہیپلوئڈ ایگ ایک ہیپلوئڈ آف سپرنگ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کو ہیپلوئڈ پارتھینوجینیسس کا نام دیا جاتا ہے۔ سم کیسز میں، مثال کے طور پر ایفڈز میں ڈپلوئڈ پارتھینوجینیسس کا عمل ہو سکتا ہے کہ جس میں فیمیل کے ایگ پروڈیوسنگ سیلز خاص قسم کی میوسس سے گزرتے ہیں کہ جس میں ایک منفرد عمل ہوتا ہے اور کروموسومز کی ڈسجنکشن نہیں ہوتی، نان ڈسجنکشن ہوتی ہے، اور ڈپلوئڈ کروموسوم نمبر ریٹین رہتے ہیں۔ ایسے ڈپلوئڈ ایگ ود آؤٹ فرٹیلائزیشن ینگ فیمیلز میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ پارتھینوجینیسس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نارمل ریپروڈکٹیو ریٹ یعنی ریپروڈکشن کی شرح، نسل بڑھانے کی شرح زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ٹیشو کلچر اینڈ کلوننگ۔ ٹیشو کلچرنگ ایک ٹیکنیک ہے، پودوں میں استعمال ہوتی ہے، جس دوران پودوں کے کیمبیم ٹیشوز کو نکالا جاتا ہے۔ ان میں گروتھ کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے نیوٹرینٹس، سائٹوکائننز اور انڈول ایسیٹک ایسڈ نام کے کیمیکل ہارمونز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ سیل مسلسل گرو کرتے ہیں اور ایک مکمل نیا پودا بنا دیتے ہیں جو بالکل ہو بہو اپنے والدین پیرنٹ پلانٹس جیسا ہوتا ہے۔ ٹیشو کلچر بہت زیادہ کثرت سے استعمال کی جانے والی ٹیکنیک ہے، جس کی مدد سے مطلوبہ خصوصیات کی حامل ورائٹیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں، اور وہ ورائٹیز بھی ڈیولپ کی جا رہی ہیں جو نارمل کٹنگ کے میتھڈ سے نہیں تیار ہو پاتی ہیں۔ اسی طرح کی ٹیکنیکس اینیمل سیلز کی ٹیشو کلچرنگ میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، وہ جاندار جو سنگل سیل کی سب کلچرنگ یعنی کلوننگ سے ٹیشو کلچرنگ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کلونز کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل ہو بہو اپنے پیرنٹ سیل جیسے ہوتے ہیں۔ اینیملز میں خاص طور پر ورٹیبریٹس کے گروپ میں سومیٹک سیل سے ایک نیوکلیس نکالا جاتا ہے، اس کو ایگ سیل میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اور جس کا اپنا نیوکلیس ہم پہلے ہی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کی مدد سے تباہ کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ ایگ سیل جس میں ہم ڈپلوئڈ سومیٹک سیل کا نیوکلیس ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، وہ ایک مکمل جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہو بہو اس پیرنٹ جیسا ہوتا ہے کہ جس کا نیوکلیس لیا گیا تھا۔ ڈیزائریبل اینیملز کی کلوننگ کے ذریعے سے ہم پرائز بلز، ریس ہورس بھی تیار کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور ہم اس کے ذریعے سے مختلف مطلوبہ خصوصیات کی حامل پودوں کی ورائٹیز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی بات کی جائے تو انسانوں میں کلوننگ کی ٹیکنالوجی استعمال تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر سنجیدہ اخلاقی سوالات جنم لیتے ہیں۔ تھیوریٹیکلی کسی بھی ایک سیل یا ٹیشو کو اگر انسانوں کے جسم سے لیا جائے، مین یا ویمن سے، اور اس کو جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل کاپیز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے، اور ان کلونڈ سیلز کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہارمونز، ڈرگز، اینٹی باڈیز کے سیل پر ایکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔
اس کے علاوہ یہ ٹیکنیک مزید استعمال بھی کی جا سکتی ہے ڈرگ کے ایفیکٹ کو، کاسمیٹکس کے ایفیکٹ کو، فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کے ایفیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے اینیمل سیلز پہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں بغیر اینیملز کو کیمیکلز سے ایکسپوز کروائے۔ اسٹوڈنٹس، کلوننگ کا فائدہ یہ ہے کہ جو نئے جاندار بنتے ہیں ہو بہو اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انوائرمنٹل ہیزرڈ آ جائے، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی وبائی بیماری پھیل جائے تو نون ریزسٹنٹ سٹرینز جن کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان کے ختم ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ Also, the degree to which environment influences clone development is not fully known, and any cloned cell would have to go through all the phases of development once again, including embryo, fetus, baby and childhood in case of human being. اس کے علاوہ ماحول پر کیا اثرات ہوں گے اس بنیاد پر کلون ڈیولپمنٹ مکمل طور پہ نامعلوم ہے، معلوم نہیں ہے، فلی نون نہیں ہے، اور کوئی بھی کلونڈ سیل تمام فیزز آف ڈیولپمنٹ سے گزر کر ایمبریو، فیٹس، بیبی اور چائلڈ ہوڈ میں انٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے پیدا ہونے والے انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی ولدیت کیا ہوگی، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھیں گے، ان کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ وہ سنجیدہ سوالات ہیں کہ جس کی وجہ سے مہذب معاشروں میں انسانوں کی کلوننگ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔